السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جو خصوصیات اور ان کے صفات بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور ان مومنین کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف صفات بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلی نماز کے متعلق بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز کے لیے عموماً دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے خشوع اور خضوع، دو الفاظ ہیں۔ خضوع کے کیا معنی ہیں، خشوع کے کیا معنی ہیں؟ خضوع کے معنی ہے کہ آدمی اپنے بدن کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے۔ نماز کے اندر خضوع اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز کے اندر بالکل جھک کر کے کھڑا ہو جائے، بلکہ نماز میں خضوع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر تمام آداب کی رعایت کرے۔ قیام کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قیام کرے، رکوع کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکوع کرے، اور سجدے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے سجدہ کرے۔ الغرض نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں تمام ارکان کو ان کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہی خضوع کہلاتا ہے۔ لہذا خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ بغیر حرکت کیے کہ کھڑا رہے۔ اگر آدمی ہلتا جھلتا رہے گا تو اس کی وجہ سے جو خضوع اس کی نماز میں ہونا چاہیے تھا اور جو اس کی مسنون نماز ادا ہونی چاہیے تھی وہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دوسرا لفظ ہے خشوع، اس کے معنی ہے دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور نماز میں دل کا حاضر رہنا۔ یہ نہیں کہ آدمی تو مسجد کے اندر آ گیا، نماز کی رکعت باندھ لیا اور پھر اس کا دل و دماغ کہیں بازار کے اندر، گھروں میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پھر جیسے ہی سلام پھیرے یہاں مسجد میں آ گئے۔ اگر اس طریقے کی نماز ہوگی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء کی حاضری کے ساتھ خود جس طریقے سے مسجد میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، اپنے دل و دماغ کو بھی مسجد میں حاضر کر لینا اللہ کے سامنے۔ ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے، خشوع خضوع کو ملا کر کے جب ہم نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز مسنون طریقے کے مطابق ادا ہوگی۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ نماز کے اندر مختلف قسم کے جو خیالات آتے ہیں
وہ وضو کے اندر کمی کی وجہ سے آتے ہیں، اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہماری نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو نماز کے اندر مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوں گے۔ سنت طریقے کے مطابق نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، مختصراً نماز کا مسنون طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب آدمی مسجد کو آ جاتا ہے تو اب نماز کے انتظار میں جب تک آدمی بیٹھا رہے گا اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ اقامت جب ہونے لگے تو کس وقت میں کھڑا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ جہاں پر مؤذن صاحب جیسے ہی مائک کا کھٹکا کھولے سب آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھڑے ہونے کا وقت تو جس وقت اقامت شروع ہو جائے اس وقت آ کر کھڑے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اقامت کا مطلب ہے کہ نماز کھڑی ہونے کا اعلان اور اس کی اطلاع دوسروں کو دینا۔ اب اگر اس اعلان کے اور اطلاع کے ہونے سے پہلے ہی سب لوگ آ کر کے صف کے اندر کھڑے ہو گئے تو پھر اعلان کا کیا مقصد، اطلاع دینے کی کیا وجہ؟ اس لیے جس وقت اقامت شروع ہوگی اس وقت میں سب کو آ کر کھڑے ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک تو کھڑے ہو ہی جانا چاہیے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب صف بندی کس طریقے سے کی جائے؟ بعض لوگوں کے پیر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، اسی لیے اگر ہم اپنی انگلیوں کے حساب سے صف بنانا شروع کریں گے تو کوئی آدمی پیچھے ہو جائے گا اور کوئی آدمی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے صف کے اندر آگے پیچھے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ صفوں کے اندر جب لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر بھی تفریق ڈال دی جائے گی۔ اسی لیے صف کو اہتمام کے ساتھ سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، صف کو سیدھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اقامت ختم ہوتی تو آپ صف کو درست فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو تیر ہوتی تھی اللہ کے نبی ہمارے سینوں کو برابر کر کر کے اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں۔ اتنا اہتمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف کے سیدھا کرنے کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ کھڑے ہونے میں مصلی کو کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ، سینہ، پیر کی انگلیاں تمام یعنی اس کے پورے بدن کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو پیر کی انگلیاں ہیں اس کو قبلے کی طرف کریں۔ اب جب ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی ہمارا چہرہ بھی خود بخود اسی طرف، ہمارا سینہ بھی اسی طرف۔ غلط، یہ ایک آسان طریقہ ہے رخ کے سیدھے کرنے کا۔ اس طریقے سے جب مکمل صف بنا کر کھڑے ہو گئے، نیت کی باری ہے۔ اس کے بعد نیت کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے، زبان کے ذریعے سے تلفظ کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ کوئی آدمی کر لیتا ہے تو بہتر بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی فلاں امام کے پیچھے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب چیزیں لازم اور ضروری نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آدمی مسجد کو جو چل کر آیا ہے وہ نماز ہی کے پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو اب جب اس کے دل کے اندر نماز کے پڑھنے کا ارادہ موجود ہے پھر الگ سے زبان سے تلفظ کر کے اپنی نیت کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب نیت کرنے کے بعد میں تکبیر تحریمہ کی باری ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت ان کی ہتھیلیاں یا تو چہرے کی طرف رہتی، کلوں کی طرف، یا تو آسمان کی طرف ہو جاتی۔ اس طریقے سے اٹھاتے ہیں یا اس طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے پر ہاتھ اٹھایا جائے کہ آپ کی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو انگلیاں ہیں یہ نہ بالکل ٹائٹ رکھی جائے اور نہ بالکل کھول دیا جائے، اس سے اپنی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے اس طریقے پر۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کو اس طریقے کرنے میں یعنی ابھی سیکھے نہیں ہیں، مشکل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے سیکھ جائیں، لیکن اس کے سیکھنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سیکھنے میں اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جا کر کے آپ کی گولی بازو والے کے منہ کو لگ رہی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے بازو جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائے کہ ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف بھی ہو جائے، بازو والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور
کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ انگوٹھا کانوں کی لو کے برابر ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میرے انگوٹھے شاید کان کے برابر ہوئے نہیں ہوئے، اس لیے بہتر طریقہ یہ بتلایا کہ کان کی لو کو اپنے انگوٹھے لگا لینا چاہیے، تاکہ پورا یقین ہو جائے آدمی کو کہ میرے انگوٹھے، میرا ہاتھ کان کے برابر اٹھ گیا۔ اس طریقے سے جب آپ اٹھا لیں گے تو آپ کی تکبیر شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا مرحلہ آئے گا۔ ہاتھ باندھنے کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ ناف کے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے اس طریقے سے کھڑے ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ناف کے نیچے اس انداز سے باندھیے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو اوپر کی جانب سے لگا کر کوئی لکڑی یا کوئی چیز داخل کی جائے تو آپ کے ناف کے سوراخ کے اندر سیدھے داخل ہو۔ اتنی نیچے نہیں کرنا چاہیے کہ ناف کہیں اور ہے، آپ کا ہاتھ کہیں اور ہے، بلکہ بالکل نیچے کی جانب، اس طریقے پر کہ اگر کوئی چیز اوپر سے داخل کی جائے کوئی سوراخ کے اندر داخل ہو جائے۔ ہاتھ کے پکڑنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو اس پشت پر رکھنا ہے، اور پھر ان دو انگلیوں سے، چھوٹی والی انگلی سے اور انگوٹھے سے، دونوں سے اس طریقے سے حلقہ بنائیں، اس ہاتھ کو پکڑنا، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کو اس حصے پر رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ ہتھیلی اس جانب آ گئی اور پھر اس سے حلقہ بن گیا، اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر آ گئی۔ اب اس کو پورا ملا کر کے ناف کے نیچے رکھ لیں گے۔ اچھا، تکبیر کے اندر جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ چاہے یہ تکبیر ہو یا واجب نماز کے اندر جو تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی کانوں تک اٹھانا چاہیے، صرف یوں نہیں کہ اس طریقے سے کر لیا۔ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی جو مسنون طریقے کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے تھی، ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد قرات کا مسئلہ ہے۔ ثنا پڑھ لی ہے، بسم اللہ پڑھ لی، جو مقتدی ہے، امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ ملا کر پڑھنے کی بھی ضرورت ان کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو۔ اب امام نماز کے اندر قرات کر رہا ہے تو پھر اگر ہم اپنی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر نماز کے اندر خاموش رہنا اور غور سے سننا نہیں پایا جائے گا، قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس لیے جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے، امام جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سنتے رہے۔ اور اگر نماز ایسی ہے کہ امام بھی آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر حکم کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، نہیں سنے آیا تب بھی خاموش رہنا ہے، سنے آ رہا ہے تب بھی خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو ہر حال کے اندر مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی سنت نوافل یا نماز چھوٹ گئی اپنی فرض اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ آدمی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ بھی پڑھے گا، سب کچھ پڑھے گا۔ ہاں، جو امام کے پیچھے آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لیے قرات تو نہیں کرنا ہے، لیکن جو دوسرے تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، ثنا ہے، اسی طریقے سے سجدے کی تسبیحات ہیں، التحیات، قرات کے علاوہ یہ ساری چیزیں امام کو جس طریقے سے پڑھنا ہے مقتدی کو بھی یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوگی۔ قرات کے اندر بہت سارے لوگوں کی تجوید کی غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ایک لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ پڑھ دیا جائے تو کبھی ایسے معنی بدل جاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، اس لیے تجوید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے اب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خاموش بالکل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آمین نہیں کہتے، نہ کوئی چیز کہتے ہیں، بالکل اپنا منہ بند کیے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک التجا پیش کی گئی، تو اس کی قبولیت کے لیے آدمی کو سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا چاہیے، اور آمین اس زور سے نہیں ہونا چاہیے کہ پوری مسجد گونج رہی ہے، بلکہ اس انداز سے آہستگی کے ساتھ آپ آمین کہیے کہ آپ کے کان کے اندر آپ کی آمین سنائی دے، اس طریقے سے تو سب کی آمین بھی ہو جائے گی اور مسجد کے اندر شور بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے آمین کہنے کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جب سورہ ختم ہو جائے گا رکوع کے اندر جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے،
اور پھر اس کا سر، سری، پیٹھ اور پیچھے والا حصہ، یہ تینوں بالکل ایک سطح کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی معذور ہے، نہیں جھک سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کے اندر معذورین کے لیے اور ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، وہ جس طریقے سے آسانی سے ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو آدمی کر سکتا ہے وہ پوری کوشش کرے کہ اس کا سر، پیٹھ اور سرین یہ تینوں برابر ہو جائے، اور پھر جو پیر ہیں اس کو اس طریقے سے موڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بالکل پیر بھی سیدھے ہونے چاہیے اور اس کی پیٹھ بھی سیدھی رہنی چاہیے۔ اس طریقے سے رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے، اور 3 مرتبہ یہ سب سے کم ہے۔ فرض نمازوں کے اندر اگر کوئی امام ہے تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہے، اس کے بعد دوسرے رکن میں منتقل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے حساب سے 3، 5، 7، 11 جتنے مرتبہ چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور رکوع کے بعد پھر جب کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ رکوع سے بالکل کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ سجدے کے اندر چلے گئے، بلکہ جس وقت رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تو بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کو قومہ کہا جاتا ہے، اور قومے کے اندر اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد یا پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ربنا لک الحمد سے فارغ ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، سجدے کے اندر جائیں۔ سجدے میں جانے کے لیے اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ بالکل سیدھے بیٹھیں، جس وقت تک کہ آپ کے پیر، آپ کے گھٹنے زمین پر نہیں لگیں گے اس وقت تک آپ کو اپنی کمر، اپنی پیٹھ جھکانا نہیں، بلکہ سیدھے اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ جب آپ کے گھٹنے وغیرہ زمین پہ لگ گئے اس کے بعد آپ جھک کر کے پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد باری ہے ناک کی، اور سب سے اخیر میں رکھیں گے پیشانی۔ اور رکھنے کا کیا انداز ہوگا؟ ہاتھ جو رکھیں گے وہ کانوں کے برابر ہونا چاہیے، ہاتھ رکھ کر کے اس کے بیچوں بیچ سجدہ کر لیں۔ اور جو جن لوگوں کو اس طریقے پر سجدہ کرنے نہیں آ سکتا، بالکل سیدھا نہیں بیٹھ سکتے، تو اپنی گنجائش کے حساب سے جتنا بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے وہ اس رکن کو ادا کریں۔ اس کے اندر گنجائش ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں تب بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ کی گنجائش کے اوپر ہے، جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں بڑھا کر کے۔ اس طریقے سے جب آپ سجدے سے فارغ ہو گئے تو پھر اس سے بیٹھ جائیں گے درمیان میں۔ جو درمیان کا حصہ ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسے میں رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد اطمینان سے اس کے اندر بھی بیٹھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ ایک سجدے سے اٹھے ہی نہیں تھے، برابر نہیں بیٹھے کہ دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے۔ اگر آپ اس طریقے سے سجدہ کریں گے، برابر بیچ میں اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو وہ آپ کا ایک ہی سجدہ شمار ہوگا۔ اور سجدے نماز کے اندر فرض ہے، لہذا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا ایک ہی سجدہ شمار ہوا، ایک سجدہ تو آپ نے ادا ہی نہیں کیا، تو ایک فرض جب آپ کی نماز کے اندر سے چھوڑ گیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے نماز کا ہر رکن بڑے اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ جس وقت رکوع کر کے کھڑے ہوتے تو جتنا وقت رکوع کے اندر ٹھہرے تھے اتنا ہی وقت قیام کے اندر، قومے کے اندر، پھر سجدے کے اندر اتنا ہی وقت، ان دونوں کے درمیان میں اتنا ہی وقت، پھر سجدے دوسرے سجدے کے اندر بھی اتنا ہی وقت، البتہ ہر رکن کے اندر برابر وقت لگاتے تھے۔ ہم رکوع تو اچھا کرتے ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں لگاتے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہمارا دوسرا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پوری پڑھ لیں، اور 2 رکعت کے بعد جو قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں، قاعدے اولا اس کا نام ہے، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دوسری رکعت کے بعد قاعدے اولا کے اندر بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے سیدھے سے کھڑا ہو گیا، تو اس آدمی کے ذمے ہے کہ وہ نماز کے ختم ہونے سے پہلے سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ ہاں اگر چوتھی رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے، قاعدہ اخیرہ، اس کے اندر اگر آدمی بیٹھنا بھول گیا
اور 5ویں رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت پوری پڑھ لی، تب اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز نفل ہو جائے گی اور فرض کی ادائیگی کے لیے دوبارہ اس کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت کے بعد بیٹھ گیا قاعدے اخیرہ کے اندر، اس کے بعد یہ سوچ کر کہ شاید ابھی 2 رکعت ہوئے ہیں، پھر کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت میں، تو اب چونکہ اس نے قاعدے اخیرہ کر لیا، بیٹھ گیا تھا، اب اس کی فرض نماز ادا ہو جائے گی اور آگے والی جو 1 رکعت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اس کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام تھے، وہ لوگ بھی آپس میں نماز کو سیکھنے سکھانے کا ان کے درمیان میں معمول تھا۔ کئی صحابہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی۔ تو اس طریقے سے صحابہ ایک دوسرے سے نماز سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو جو دوسرے ممالک کے اندر ان کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے، ان کی طرف خطوط لکھتے تھے کہ اپنی رعایا سے، جو ان کے ماتحت پبلک ہے، ان سے نماز کا اہتمام کرواؤ، ان سے نماز پڑھواؤ۔ اور جس علاقے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کسی سفر کے اندر جاتے، کسی علاقے کے اندر پہنچنا ہوتا، وہاں کی عوام دیکھنے کے لیے صحابہ کو جمع ہوتی، تو وہاں پر وہ لوگ کہتے کہ آؤ میں تم کو وہ نماز بتاؤں جو میں نے نبی رحمت علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد پوری نماز ایک ایک رکن کر کے بتلاتے اور ان سے کہہ دیتے نماز کے بتلانے کے بعد کہ تم اپنی نماز کو اس نماز کے طریقے کے مطابق بنا دو۔ جب تم اپنی نماز اس طریقے کے مطابق کر لو گے تو تمہاری نماز بھی مکمل سنت کے طریقے پر ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تو نماز کے سیکھنے کا معمول تھا۔ اچھا، نماز سے یہ بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ جائے پر نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائے سے جب ہم اٹھ کر کے جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا موڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس پر شیطان نماز پڑھ لے گا۔ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اللہ کی نہیں مانی، تو پھر آپ کے محض جانماز بچھانے سے وہ نماز پڑھ لے گا؟ اچھی بات ہے، اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ شیطان نماز پڑھ لے گا، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ شیطان جیسے ملعون نے آپ کی وجہ سے نماز پڑھ لی، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس طریقے کی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے نہ جانماز سے متعلق۔ اور اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں، وقت بھی ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی نماز سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔